عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے۔ عورتیں کرتی ہیں، استغفراللہ، میں برائی کا طور پر نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہمارے ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس بات کا دھیان دیں۔ شرم آتی ہے ہمیں کہتے ہوئے، سوچتے ہوئے، گھر سے نکلتی ہیں تو پورے میک اپ کر کے بہت اچھی طریقے سے نکل کے بن سنور کے نکلتی ہیں۔ آج ہی شادی ہو جائے، کھانا کھانے کے لیے جائیں گی، پورے میک اپ کر کے جائیں گی۔ تمہیں کھانا کھانے کے لیے تیاری ہے، تم اپنے گھر میں نہیں کھاتی، اپنے پردے کے ساتھ میں، احترام کے ساتھ میں جاؤ، اپنا کھانا کھا کے واپس آ جاؤ۔ یہ کوئی طریقہ وہاں کس کے لیے زیب و زینت ہے؟ ارے عورت کی زیب و زینت اپنے شوہر کے لیے ہے، بہنوں کی زینت اپنے بھائیوں کے لیے ہے، بہنوں کی زینت اپنے بھائیوں کے لیے ہے، عورت کی زینت اپنے شوہر کے لیے ہے۔ اب جو بہن اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ میں جس برتاؤ کے ساتھ رہ رہی ہے، اسی برتاؤ کے ساتھ میں جائے، وہاں کس کے لیے زینت کرنے جائے؟ یعنی برائی کے طور پر نہیں کرا، میں سمجھانے کے طور پر کروں تو کوئی بات برے نہ لگا، آپ کو سمجھنے کی کوشش۔ ہاں، بازاروں میں جائیں گے، مارکیٹ میں جائیں گے، پورے زیب و زینت کے ساتھ ہیں۔ کون بیٹھا ہوا کس کے لیے زینت کر کے جائیں گے؟ آپ سخت گناہگار ہوں گی اگر دوسروں کے دکھاوے کے لیے زینت بنا سنگار کر کے جائیں گے، سمجھے؟ تو اب عورت کا جب شوہر گزر گیا تو اب وہ زینت نہ کرے، یعنی زینت کا مطلب خوشبو والا تیل نہ لگائے، رنگ برنگے کپڑے چمکیلے نہ پہنے، سادہ کپڑا پہنا، سمجھے؟ اور وہ شادی کا بھی کرتا رہے، بس اور کچھ نہیں، اپنا کھائے کمائے سب کچھ کرے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی گھر میں نہیں ہے، مجبوری ہے، اگر کوئی دکان سے سامان لانے والا نہیں ہے تو دکان میں سامان لینے کے لیے بھی جا سکتی ہے، اپنے سب کام کاج کرے گی، پردے ساتھ کرے، پردے ویسا نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیا مشکل ہے؟ بس یہ ایام ہے 4 مہینے 10 دن کہ ان میں کسی کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے، بس خالی یہ چیز کا بچا ہے، باقی تو سب باقی ساری چیزیں وہی ہیں جو عورت کو رہنی چاہیے جیسے کہ عورت کرے، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن ہاں، اس پر اجر و ثواب بہت بڑا ہے، اجر و ثواب بہت بڑا ہے کہ عورت کی عدت کرنے سے اس کے شوہر کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اگر عورت دل سے عدت کرے، عدت کے ایام مکمل ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کے شوہر کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور وہ عورت جو اپنے شوہر کی عدت گزارتی ہے، وہ عدت کے ایام میں اپنے شوہر کی عدت گزارنے کی وجہ سے دنیا میں، یعنی اس سے پہلے جو اس کے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ عدت کیا کرنی؟ یہ بے گناہ بالکل صاف پاک صاف۔ 2 چیز ہو گئی، ایک تو یہ کہ اپنے شوہر کی اس عدت کرنے کی وجہ سے تسبیح تحلیل پڑھی، اس کے لیے دعائیں کی ہیں، اس کی وجہ سے اس کے پہلے کا گناہ بھی معاف ہو گئے، یہ بھی پاک و صاف ہو گئے۔ دوسرے یہ کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کی مغفرت کر دے گا، اور اگر ویسے مغفرت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا اعلیٰ درجات عطا فرما دے گا۔ یہ چیز بہرحال بہت ثواب کا کام ہے عدت کرنا، اور ہر وقت یعنی عورت پر یہ حق ہے، عورت پر جیسے کہ بچوں پر حق ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، عورتوں پر یہ حق ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کی خدمت کریں، بعد مرنے کے عورتوں پر یہ حق ہے شوہر کا کہ عورتیں اپنے شوہروں کی عزت کریں، جو عورتیں شوہروں کی عزت نہیں کریں گی وہ گناہگار ہوں گی۔ جیسے کہ عورت دنیا میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کی خدمت نہ کرے تو وہ گناہگار ہوتی ہے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد اس کی عزت نہ کرنے سے عورت گناہگار ہوتی ہے۔ سمجھ گیا؟ بہرحال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرو، اور ایمان پر مرنے کے بعد اللہ سے دعائیں کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت عطا کرے۔ جب ہمیں موت آئے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو جائے، اس لیے کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے ایمان۔ ہاں،
اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو سمجھ لو کہ ساری زندگی کامیاب ہے، اور اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو سمجھ لو سب کچھ برباد ہے، سب کچھ برباد ہے۔ ایسے واقعات، ایسی حکایات بہت ساری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک بزرگ صاحب کی حکایت لکھی ہوئی ہے، ایک بزرگ دنیا میں ایسے گزرے، بہت بڑے نیکوکار بہار صاحب، بہت بڑے علم والے، بہت لوگوں کے پیر صاحب، بہت لوگوں کو نماز پڑھائی، امامت کرتے تھے۔ اللہ نے بہت بڑا دین کا علم دیا تھا، دین کے عالم گزر، لوگوں کی نظروں میں بڑے پاسا، ایسے پاسا کہ لوگوں کی نگاہیں جھک جاتی جب ان کی طرف دیکھ لیتے، ایسے بڑے پاسا، ایسے نیکوکار، تہجد گزار، نماز پانچ وقت کا پڑھنے والے اور نفلی نماز کے ادا کرنے والے، روزے رکھنے والے، یعنی اسلام کے تمام ارکان پر بہت سختی کے ساتھ پابندی کرنے والے، جن کو دیکھ کر دوسرے لوگ عمل کرنے لگتے ہیں، ایسے آپ۔ لیکن افسوس، افسوس، سب افسوس، حکایت کا لکھا ہے، افسوس جہاں کبھی کا عالم مرتے وقت، جب موت کا وقت آیا، مرنے سے پہلے اپنے مریدین کو بلایا، اپنے مریدین کو اپنے پاس بلایا، اپنے مقتدیوں کو اپنے پاس اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا، اے لوگوں میری ایک وصیت ہے، اے میرے مریدوں میری ایک وصیت ہے، وہ میری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال ہونے کے بعد میرے جسم کو ایک صندوق میں بند کر دیں۔ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو ایک صندوق میں بند کر لینا، اور صندوق میں بند کرنے کے بعد یہ جو راستہ بستی سے باہر جاتا ہے، اسی راستے پر چلنا، اور بستی سے باہر جو راستے کے کنارے پر ایک درخت کھڑا ہوا ہے، پیڑ کھڑا ہوا ہے، اس پیڑ کے نیچے جا کر ٹھہر جانا، اور وہاں پر میرے جنازے کا صندوق کو رکھ لینا۔ یہ اندر جو بول رہے ہیں اسے منع کرنا چاہیے تھوڑا سا، کیونکہ دیکھو کسی کو بولنے سے نا تھوڑی ذہن میں خلش پیدا ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ جاؤ، بس تھوڑی دیر کے لیے بات بولتے رہنا، تھوڑی دیر کے بعد درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا افسوس بڑا واقعہ ہے۔ بزرگ نے کہا کہ میرے جنازے کے صندوق کو لے جا کر وہاں پیڑ کے نیچے رکھ دینا، اور وہاں ٹھہر جانا کچھ دیر کے لیے۔ کہا تو پھر یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد دوسری طرف سے عیسائی لوگ آئیں گے اپنے پادری کا جنازہ لے کر، جیسے مسلمانوں کا امام ہوتا ہے، ایسے ہندو میں ان کا پنڈت ہوتا ہے، ان کا گرو ہوتا ہے جو مہاراج ہوتا ہے، ایسے عیسائیوں میں ان کا پادری ہوتا ہے گرجا گھر کا، کہ جب تم تھوڑی دیر وہاں ٹھہرو گے تو وہاں پر دوسری طرف سے عیسائی لوگ اپنے پادری کا جنازہ لے کر آئیں گے۔ جب اپنے پادری کا جنازہ لے کر آئیں گے تو تم ان عیسائیوں سے کہنا کہ بھائی تم جو جنازہ لے کر آئے ہو وہ ہمیں دے دو، اور یہ ہمارے ساتھ میں جو جنازہ ہے وہ تم لے لو۔ بڑا افسوس، بری تم کو بڑا افسوس کہ حضور کہا کہ کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ پھر یہ کہ جو وہ جنازہ لے کر آئیں گے اپنے پادری کا، اس کو تم اسلام کے طریقے پر اس کی نماز پڑھانا، جنازے کی نماز پڑھا کر اسلام کے طریقے پر اس کو دفن کرنا، اور میرے جنازہ ان کو دے دینا، وہ اپنے عیسائی طریقے پر اس کو دفن کر دینا۔ لوگ بڑے حیرت میں کہ ہم نے حضور کے پیچھے کتنی نمازیں ادا کی ہیں، مریدین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضور پر ہم ایمان رکھے ہوئے تھے، تو یہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا معاملہ کیا ہے معاملہ؟ ان سے پوچھا کہ حضور چلو آپ نے یہ وصیت کر دی، آپ کی وصیت پر عمل کیا جائے گا، مگر اس کی وجہ تو بتا دو کہ آخرکار اس میں وجہ کیا ہے؟ کہا کہ
اس کی وجہ تمہیں وہی پتہ چل جائے گی جب تم وہاں جاؤ گے. عیسائی تمہیں سب کچھ بتا دیں گے. اس لیے کہ اگر میں نے تمہیں وجہ بتا دی تو تم پھر میرے جنازے کو ہاتھ نہیں لگاؤ. کہا کہ ٹھیک ہو. بہرحال انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد میں ان کا جنازے کو, ان کے جسم کو انہوں نے صندوق میں بند کیا. صندوق میں بند کرنے کے بعد میں راستے کو اسی کنارے پر وہیں پر لے گئے. پہنچ گئے تو رکھ لیا. اب آیا عیسائی لوگ آئے اپنے پادری کا جنازہ لے کر. انہوں نے جو تھا ان سے کہا کہ بھائی یہ جنازہ تم لے لو اور اپنا والا جنازہ ہمیں دے دو. انہوں نے حرام کے ساتھ وہ جنازہ رد و بدل کر لیا. بدل لیا. بدلنے کے بعد اب ان مسلمانوں نے, ایمان والوں نے ان عیسائی سے پوچھا کہ بھائی یہ معاملہ کیا ہے, کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ تو ان عیسائیوں نے بتایا کہ ہمارا جو یہ پادری ہے, ہمارے اس پادری نے اس کے بارے میں ہمیں سب کچھ بتا دیا. کہا کہ کیا؟ کہا کہ مرنے سے پہلے ہمارے پادری نے بھی ہمیں وصیت کی, اور وصیت میں ہمیں ایسے بتایا کہ ادھر سے مسلمان جنازے لے کر آئیں گے, ان مسلمانوں کے جنازے کو تم لے لینا اور میرے جنازے کو مسلمانوں کے حوالے کر دینا. تو ہم نے اسے اپنے پادری صاحب سے اس کی وجہ پوچھی کہ حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اے لوگوں, میں زندگی بھر تمہیں برائی پر چلاتا رہا اور خود بھی برائی پر چلتا رہا. میں نے اس گھبراہٹ سے نہ اپنے آپ برائی سے روکا, نہ تمہیں برائی سے روکا کہ اگر میں تمہیں روک دیتا یا مر جاتا تو تم مجھے قتل کر دیتا, مجھے مار ڈالتا. لیکن میں نے کوئی برائی نہیں کی. میرے اندر جہاں دوسری برائیاں تھیں ان میں سے ایک خاص کیفیت میرے اندر یہ تھی کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک میں نے کسی عورت کو بدنگاہی سے نہیں دیکھا. میں نے کسی عورت کی طرف آج تک غلط نظر سے کسی عورت کو نہیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری یہ ادا پسند آئی ہے. میری اس ادا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے, اور جب مجھے موت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر میرا خاتمہ نصیب فرمائے گا. اس لیے میرے جنازے کو مسلمانوں کے حوالے کر دینا تاکہ وہ نماز جنازہ پڑھ کر میرے جسم کو دفن کر دیں. عیسائیوں نے کہا کہ حضور یہ تو وجہ سے آ گئی, لیکن وہ جنازہ جو مسلمان لے کر آئے گا اس کو جو دفن کرنے کے لیے اس کی وجہ کہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو مسلمانوں کا امام ہے, وہ جو مسلمانوں کا پیر ہے, وہ جو بہت بڑا عالم دین ہے, وہ ظاہراً بہت بڑا نیکوکار ہے, اس کی صفتیں بہت اچھی ہیں, لیکن بس اس کے اندر یہی برائی ہے کہ جب وہ کسی عورت کو دیکھتا ہے تو بدنگاہی سے دیکھتا ہے. اس کی بدنگاہی کے دیکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیا ہے, اور اس کا جب انتقال ہوگا تو اس کا انتقال کفر پر ہوگا. تم اپنے طریقے سے اس کو دفن کر دیں. میرے کہنے کا مقام یہ ہے, حکایت کا سمجھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عمل چھوڑ دو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل کرنا پھر بیکار ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ عمل کرتے ہیں عمل کے ساتھ میں اللہ سے یہ دعا کرا کرو کہ اللہ جب ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے, ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما, ایمان پر خاتمہ. اس لیے کہ ایمان پر خاتمہ جو ہے, اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو سمجھو ہماری زندگی بھی کامیاب ہے اور ہماری آخرت. یہ دنیا کی زندگی جس کو ہم نے سب کچھ واقعی سمجھ رکھا ہے وہ دنیا میں سمجھ رکھا ہے. یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر سی زندگی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں چلا گیا بس ختم ہو گئی زندگی. نہیں, ارے زندگی تو اب شروع ہوئی ہے. اس کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے, جو اچھا ہوگا یا برا ہوگا اب ہوگا اس کے ساتھ میں. اس لیے کہ وہ آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے. اب اس منزل کو اچھا بنانے کے لیے, قبر میں سکون کی نیند پانے کے لیے, قبر میں آرام پانے کے لیے تمام طرح علماء کرام کے تقریر آپ نے سنی ہے, سنتے رہتے ہیں. دیکھو
جہاں اولاد کو حافظ قرآن بنانا، عالم دین بنانا، دین کی تربیت دینا ہے، اسلام کی تربیت دینا، اسلام پر چلانا، یہ سب کچھ جہاں پر آپ میں کامیاب کام آئیں گے، انشاءاللہ ضرور کام آئیں گے، وہیں پر اچھے اعمال ہو سکتے ہیں۔ کچھ ایسے جتنے اعمال ہوں گے ویسے اس کے درجات ہوں گے۔ آج ہم دنیا میں جتنا کماتے ہیں، جس کو جو زیادہ مالدار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ جو غریب ہوتا ہے وہ اپنے غربت میں زندگی تو گزارتا ہے، لیکن یہ وہ سمجھتا ہے وہ بھی یہ ہے یا میرے پاس یہ ہوتا وہ بھی ہوتا، سوچتا نہیں سوچتا۔ اب اسی طریقے سے یہ اچھے اعمال کرنے کے بعد اس کے زیادہ اعمال ہوں گے، وہ مرنے کے بعد میں کتنے بڑا مالدار ہوگا، اور جس کے بعد جتنی نیکیاں کم ہوگی وہ وہاں پر نہیں غریب۔ سنیے، امیری اور غریبی سب سے بڑا مالدار وہ ہے کہ جس کے بعد سب سے زیادہ نیکیاں، اور سب سے بڑا غریب وہ ہے کہ جس کے بعد سب سے کم نیکیاں ہیں۔ مالدار وہ نہیں کہ جس کے بعد دولت بہت زیادہ ہے، مالدار وہ ہے کہ جس کے پاس نیکیاں سب سے زیادہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ رات کی تاریکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر کے اقلاق کرا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرو، اللہ سے توبہ استغفار کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اس لیے کہ جو بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے گڑگڑا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، سمجھے رات کی تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے گناہوں کو مطلق قبول فرماتا ہے۔ ایک نوجوان کا واقعہ آپ نے بارہ سنا ہوگا، میں کئی بار اس کو سنا چکا ہوں، لیکن پھر سے ایمان کی تازگی کے لیے پھر سے آپ کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جس وقت خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر خلیفہ تھے، اس وقت کا زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان جو بڑا ہی گناہگار، بڑا ہی سیاکار، بڑا ہی خطاکار، لوگوں کی نظروں میں بالکل ذلیل و خوار، کہ لوگوں کی نظر میں جس کی کوئی حیثیت نہ تھی، اگر وہ راستے سے گزرتا تھا تو لوگ جس کو دیکھ کر نظر پھیر لیا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ جا رہا ہے بدبخت کہ جو شراب پیتا ہے، جو زناکاری کرتا ہے، جو بدکاریاں کرتا ہے، جو عیاری کرتا ہے، جس کے یہ ایسا انسان ہے، یہ ایسا نوجوان ہے کہ کوئی دنیا کی برائی سے بچی ہوئی نہیں ہے، ایسا منحوس انسان ہے کہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔ لیکن یہی وہ نوجوان ہے کہ جب رات کی تاریکی چاہتی تھی، جب رات کا اندھیرا چاہتا تھا، تو یہ سارے دنیا دار رات کو میں خواب ہو جاتے تھے۔ جب یہ سارے کے سارے دنیا دار رات کو آرام سے چین کی نیند سو جایا کرتے تھے، لیکن یہی وہ بندہ، یہی وہ برائیاں کرنے والا جس کو شیطان پورے دن بھڑکاتا رہتا تھا، برائیوں سے ابھارتا رہتا تھا، پورے دن شراب کے نشے میں مدمست کرتا رہتا تھا، برائیوں میں برائیاں کراتا رہتا تھا، لیکن جب رات کی تاریکی آتی تھی، پوری کی پوری بستی کے لوگ سویا کرتے تھے، پوری کی پوری بستی کے لوگ اور بہنیں سویا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے۔ اس نوجوان کا نصیبہ جانتا تھا اور رات کی تاریکی جیسے چاہتی تھی، یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا کرتا تھا اور دعا کرتا تھا، اے مولا تبارک و تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے میرے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، بڑا خطاکار ہوں، بڑا گناہگار ہوں، اے میرے مولا میرے ایسے ایسے جرم کیے ہیں، اے میرے مولا ایسے ایسے جرم کیے ہیں کہ ناقابل برداشت ہیں، میرے مولا مگر تیری رحمت تو باقا بتا، تیری رحمت تو بے قرار ہے میرے مولا، تیری رحمت کے سامنے کیا ہے؟ اے میرے میرے خطا کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ اپنے دل کے گناہوں کو یاد کر کر کے یہ بندہ خدا، یہ بندہ نوجوان یہ روتا جاتا تھا اور رات کی تاریکی چھٹتی چلی جاتی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں روتا گڑگڑا کرتا تھا اور اسی طریقے سے اپنی رات گزار دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ پھر صبح کی سفیدی نمودار ہوتی تھی، پھر شیطان مسلط ہو جاتا تھا، پھر شیطان اس پر حاوی ہوتا تھا اور اس پر گناہ، اس کے گناہ پر گناہ کیا کرایا جاتا تھا۔ حضرات یہ ایسا نوجوان تھا، حضرات اس نوجوان کی موت آ جاتی ہے، جب نوجوان کی موت آئی ایسے عالم تھا، لیکن اس کی رات کی تاریکی کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس کے دن کے اجالے کے گناہوں کو ساری بستی والے جانتے تھے۔ اس نوجوان کی موت آ گئی، جب اس نوجوان کی موت آ گئی، اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، اس کے جنازے کو لایا گیا، لانے کے بعد صدیق اکبر نماز وقت نماز سے فارغ ہونے کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، نماز جنازہ ہوئی، اس نوجوان کے جسم کو، اس نوجوان کے جنازے کو لے کر قبرستان جا رہا ہے۔ جب بستی کے لوگ اس کے جنازے کو لے کر قبرستان پہنچے اور قبر میں اس کے جنازے کو اتار
बूढ़ी औरत पीछे से रोती चली आ रही है और रोते गिड़गिड़ाते हुए अर्ज कर रही है, ए सिद्दीक़ अकबर है खलीफा अकबर, ए वक्त का खलीफा सिद्दीक़ अकबर, ये मेरे बेटे का जनाजा है, आखिरी बार मेरे बेटे का मुझे दीदार करा दो, आखिरी बार मेरे बेटे का मुझे चेहरा दिखा दो, ए सिद्दीक़ अकबर मुझ बूढ़ी औरत पर रहम करो, ये मेरे नौजवान बेटे का जनाजा है, आखिरी बार मुझे मेरे बेटे का चेहरा दिखा दो, मैं एक मरतबा अपने बेटे का चेहरा देखना चाहता हूँ। माँ की ममता, अरे माँ की ममता तो माँ की ममता है। हजरत फरमा रहे थे वाकई माँ से ज्यादा मोहब्बत किसी को हो नहीं सकती, माँ जैसी मोहब्बत किसी को हो ही नहीं सकती। माँ की मोहब्बत बेलालच की मोहब्बत होती है, बेटा तुम्हें देना दे हजार, लेकिन और किसी की मोहब्बत होगी, हर किसी की मोहब्बत किसी न किसी मकसद से होती है, लेकिन माँ की मोहब्बत बेमकसद की होती है। माँ की ममता, माँ की ममता सारी बस्ती की नजरों में जलील वार है, सारी नजरों की जलीलों में बदबख्त है इंसान नौजवान, लेकिन माँ का तो चहीता लाडला है, माँ का तो प्यारा है, माँ का तो ननिहाल है, माँ है, बूढ़ी माँ है बेचारी, रोती लल्लाती हुई फिर जा रही है जंगल में, गया हुआ जंगल में, आवाज लगा रही है, ए खलीफा वक्त, ए मेरे बस्ती वालों मुझ पर रहम करो, मेरी बूढ़ी माँ पर रहम करो, आखिरी बार मेरे बेटे का चेहरा दिखा दो, आखिरी बार मुझे अपने बेटे मेरे लाल का चेहरा दिखा दो। अनाथ लेकिन बेटे का चेहरा तो कब्र में दफन कर दिया गया है, तो बेटे के चेहरे पर तो तख्ते रख दिए गए हैं, मिट्टी डाली जा रही है। एक सिद्दीक़ अकबर के कान में आवाज आती है, जैसे पूरी माँ की आवाज सिद्दीक़ अकबर में कान में आती है, खलीफा वक्त हुक्म देते हैं, ऐ लोगों ठहर जाओ लोग, थोड़ी का करीब आ गया, इरशाद फरमाते हैं लोगों इसकी कब्र से मिट्टी को हटा दो, इसके तख्तों से मिट्टी हटा दो, इस नौजवान की पूरी माँ है, इस माँ को इसका आखिरी दीदार करा। माँ आती है कब्र के किनारे, माँ आती है दौड़ती हुई कब्र के किनारे, आने के बाद जब कब्र से मिट्टी हटाई गई, जब तख्ता कब्र से हटाया गया, वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह मेरे कुदरत, अल्लाह तेरे कुदरत को कुर्बान, मेरे मौला वो नौजवान कि जिसको पूरी बस्ती वाले सारे लोग बुरा जानते थे, जिसको किसी ने कभी नेकी करते देखा ही नहीं था, वो नौजवान है कि जो नौजवान तख्तों के नीचे कब्र में लेटा हुआ है, उसकी कब्र रोशन हो गई और उसका चेहरा चौथी रात की चांद की तरह चमक रहा है। मां किनारे पहुंचती है, जैसे कब्र खोली गई, कब्र रोशन हो गई, कब्र में रोशनी फैल गई और उसका चेहरे से शुआएं, नूर की शुआएं फूट रही है, नूर की शुआएं, उसका चेहरा चौथी रात के चांद की तरह चमक रहा है, जगमग रहा है, खिल रहा है उसका चेहरा। अब बस्ती के लोग वहां खड़े हुए थे, अब जो भी बस्ती का लोग देखते उसको देखने के बाद सोचते बड़ा अजीब मंजर है, अरे ये तो ऐसा नौजवान है, ये तो ऐसा बदबख्त है कि इसका चेहरा तो काला पड़ जाना चाहिए था, इसका चेहरा तो बिल्कुल, इस बदबख्त का चेहरा तो बिल्कुल काला पड़ जाना चाहिए था, बड़ा भयानक हो जाना चाहिए था। इतनी इसने दुनिया में रहने के बाद इतने गुनाह किए हैं, इसका तो बिल्कुल चेहरा काला पड़ जाना चाहिए था, लेकिन माजरा बड़ा अजीब है, माजरा बड़ा अजीब है कि इसका चेहरा तो चौथी रात के चांद की तरह चमक रहा है। सारे के सारे लोग हैरान। खलीफा वक्त सिद्दीक़ अकबर कब्र के पास खड़े हुए हैं, सिद्दीक़ अकबर ने भी देखा, सिद्दीक़ अकबर के भी दिल में आया, या अल्लाह ये माजरा क्या है, या अल्लाह माजरा क्या है। बहरहाल माँ ने अपने लाल का दीदार किया, सुभान अल्लाह। और माँ को जन्नती लड़के का दीदार करना था, माँ को जन्नती लड़के का दीदार कराना है, अल्लाह तबारक व तआला को एक जरिया बना दिया, सुभान अल्लाह। माँ देखना चाहती थी मेरा बेटा, कि जिस मेरे बेटे की रात की तन्हाइयाँ, इसलिए कि सारी दुनिया वालों से तो रात की तन्हाइयाँ छिपी हुई थी, लेकिन माँ से छिपी हुई नहीं थी। अरे माँ तो नौजवान को वो दुआएं करती हुई देखती थी ना, इसलिए माँ को अल्लाह तबारक व तआला को जलवा दिखाना था, उस नौजवान को जलवा दिखाना था कि मेरा बेटा तो पूरी पूरी रात अपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए गुजार दिया करता था। अल्लाह तबारक व तआला मेरे बेटे के साथ कब्र में क्या करता है। माँ ने देखा
माँ ने आखिरी बार अपने बेटे का चेहरा देखा, माँ के जान में जान आ गई। माँ मुस्कुराते हुए वापस चली गई। हजरा तख्ते रख दिए गए। तख्ते रखने के बाद कब्र को बंद कर दिया गया। कब्र को मुकम्मल करने के बाद सारे बस्ती के लोग अपने घरों पर आ गए। अब सिद्दीक अकबर भी है। सिद्दीक अकबर के दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा है, माजरा है तो है क्या। इसी तरीके से शाम आ गई। शाम आने के बाद रात आ जाती है। रात की तारीख जाती है। सिद्दीक अकबर अपने बिस्तर इस्तिराहत कराते हैं, लेट जाते हैं, लेकिन नींद का आ रही है। रात पूरी निगाहों में नजर में वही दिन का माजरा घूम रहा है, वही कब्र का मामला घूम रहा है। अरे सिद्दीक अकबर परेशानी के आलम में है, कभी इधर कब्र बदलते हैं, कभी इधर कब्र बदलते हैं। इसी आलम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के पास आ जाते हैं। तो सिद्दीक अकबर से कहते हैं, मेरे सिद्दीक ये परेशानी का आलम क्या है? ऐ मेरे सिद्दीक ये परेशानी का आलम क्या है? क्यों करवटें बदल रहे हो? सिद्दीक अकबर फौरन नजर करते खड़े हो गए। या रसूलल्लाह, मैं आपको क्या परेशानी बताऊं? सब कुछ आपको मालूम है, सब कुछ मालूम है। या रसूलल्लाह, वही दिन का मामला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सिद्दीक, उसी को बताने के लिए तो आया, वही समझाने के लिए तो आया हूं। कहा, या रसूलल्लाह, माजरा है क्या? वो नौजवान जिसको सब बुरा जानते थे, आखिर उसके साथ ये क्या मामला हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, मेरे सिद्दीक, वो नौजवान जिसके जनाजे पर दफन करके आए हो, उसके दिन के उजाले के गुनाहों को तो सबने देखा था, लेकिन रात की तारीकी के तौबा इस्तिगफार को किसी ने नहीं देखा था। वो वही नौजवान है कि जिसको तुम दफन करके आए हो, कि वो नौजवान जब रात की तारीकी छाती थी तो सारी बस्ती के लोग आराम से चैन की नींद सोया करते थे, लेकिन वो बंदे खुदा पूरी रात अल्लाह के बारे में रोते हुए बुलाते हुए बुला दिया। अल्लाह तबारक व तआला को उसकी वो अदा पसंद आई कि अल्लाह के बारे में रोना, गिड़गिड़ाना, इस्तिगफार करना अल्लाह को ऐसा पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सारे सय्यात को हसनात में तब्दील कर दिया। अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों को नेकी में तब्दील फरमा दिया। उसके सारे गुनाहों का अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके चेहरे को चौथी रात के चांद की तरह चमका दिया। सुभान अल्लाह। मेरे कहने का मकाम यह है मेरे बुजुर्गों दोस्तों कि रात की तारीकी में दिन को उजालों में अल्लाह को याद किया करो और उससे तौबा इस्तिगफार करते रहा करो। अल्लाह ने अगर हमारी तौबा को कबूल फरमा लिया तो हमारा भी बेड़ा पार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से ऐसे डरो जैसे कि अल्लाह से डरने का हक है। तुम ना मरो मगर ये मुसलमान होकर, यानी कि तुम मुसलमान होकर मरो। अल्लाह से दुआएं करते रहो कि अल्लाह हम सबको जब भी मौत आए ईमान की हालत में मौत आए। अल्लाह के बारे में दुआ है, मौला तबारक व तआला इस मुबारक महफिल में सदक़े परवरदिगार आलम हम सब की भी मग़फ़िरत फरमाए, हम सब के मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमाए और मख़सूस तौर से मोहम्मद हकीम अमीन साहब की मग़फ़िरत फरमाए। जो कुछ मेरे बोलने में खता हुई अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। सबसे पहले मुझे और बाद में आप सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।